السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، الحمدللہ رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ شمائل الترمذی کی اگلے چیپٹر کو دیکھیں گے۔ باب نمبر 2 ہے اور اس باب کی تمام احادیث ہم آج ہی کر لیں گے۔ اور آج کا باب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر نبوت کے بارے میں ہے، جو آپ کے کندھوں مبارک کے درمیان میں تھی، یعنی دونوں کندھوں کے درمیان میں تھی قمر پر۔ آج ہم ان حدیث کو دیکھیں گے انشاءاللہ باذن اللہ۔ اپنے کامنٹ ضرور دیجیے گا نیچے کہ کیا آپ کو اس مہر مبارک کے بارے میں معلوم تھا۔ اگر نہیں معلوم تھا تو مجھے ضرور بتائیے گا کہ کیا آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا، یا جن کو معلوم تھا ان کو تفصیلی معلوم ہوا۔ ایک تو یہ ضرور کامنٹ کیجیے گا۔ البتہ دوسری بات یہ بتاتا چلوں کہ اس کے بارے میں مختلف آراء ہیں کہ یہ مہر نبوت کب ظاہر ہوئی۔ پیدائشی طور پر یہ موجود نہیں تھی۔ علماء کا یہی اس پر لکھنا ہے کہ یہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا گیا، اس وقت یہ مہر نبوت جو ہے وہ آپ کو عطا کی گئی۔ اور اس کے بعد ایک اور مزید اس میں بات یہ ہے کہ آپ کو مختلف احادیث میں مختلف جو ہے وہ کمپیریزن ملے گا۔ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے، ایک جنرل سی بات ہے کہ جب ہم سب اگر 5-6 لوگ ہوں اور ہم ایک ہی چیز کو دیکھ رہے ہوں اور کوئی مجھ سے پوچھے کہ آپ اس چیز کو کس کے مشابہ کہتے ہیں، تو میں اپنے تجربے کے حساب سے کہوں گا کہ مجھے وہ چیز جس چیز سے مشابہ لگ رہی ہوگی، یہ ضروری نہیں ہوگا کہ ہم 5-6 لوگوں کی رائے کسی چیز کو مشابہت دینے میں ایک جیسی ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر نبوت کے بارے میں جب چند صحابہ نے جو مشابہت دی ہے، تو اس مشابہت میں آپ کو مختلف باتیں ملتی ہیں۔ یہ ایک نارمل بات ہے، ایک نیچرل بات ہے۔ آپ نے اس کو اسی طرح سے لینا ہے کہ کسی صحابی نے اس کے بارے میں ڈیفرنٹ کال دیا ہے، کسی نے ڈیفرنٹ مماثلت دی ہے۔ تو آئیے ہم اپنی احادیث کی ابتدا کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے کیا رپورٹ کیا۔ پہلی حدیث ہے باب ما جاء فی خاتم النبوت صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چیپٹر ہے۔ اب یہ سیم وہی ہے، اس سے پہلے جو تھا جاء فی خاتم النبوت، جاء کا فاعل ہوا جو ما کی طرف چلا گیا، اور یہ باب ما جاء مرکب اضافی ہے۔ یعنی باب ما، اس جو کا باب جس میں، یعنی جاء فی خاتم النبوت، کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کے بارے میں جو تذکرہ آیا ہے۔ حدیث نمبر 16 ہے، عن الجعد بن عبد الرحمن قال سمعت السائب بن یزید یقول ذهبت بی خالتی الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ ان ابن اختی وجع فمسح رأسی ودعا لی بالبرکہ وتوضأ فشربت من وضوئه وقمت خلف ظهره فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه فإذا هو مثل زر الحجلة۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ الجعد بن عبد الرحمن روایت کرتے ہیں، قال کا فاعل ہوا جو جعد بن عبد الرحمن کی طرف چلا گیا، اور قال سمعت السائب بن یزید یقول، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ سمعت میں آنا فاعل، فعل ماضی، وہ کون ہے؟ وہ یہی ہیں، وہ اپنے بارے میں بتا رہے ہیں کہ انہوں نے سنا۔ کس کو؟ السائب بن یزید۔ سائب یہ حالت نصب میں مفعول ہو گیا کہ سائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے فرماتے ہوئے سنا۔ یقولو کا ہوا فاعل جو سائب کی طرف چلا گیا، یہ حال ہو گیا سائب کا، یہ حال ہے سائب کا کہ انہوں نے سائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا۔ وہ کیا فرمایا انہوں نے کہ ذہبت بی خالتی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذہبت فعل ماضی واحد مؤنث کا صیغہ، فاعل ہو گیا خالتی، خالتن، خالہ جسے خالہ کہتے ہیں، میری خالہ، مرکب اضافی ہے، یہ فاعل ہوا ذہبت کا۔ بی، اب یہ فعل لازم متعدی بن گیا، بی میں جو یا متکلم ہے یہ صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آ گیا، کہ یعنی ان کی خالہ ان کو لے کر گئیں کہاں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس۔ فقالت ہی فاعل، یہ خالہ کی طرف چلا گیا کہ خالہ، ان کی خالہ نے فرمایا، عرض کیا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مقولہ ہے ان ابن اختی وجع، یہ جملہ اسمیہ، ان حرف تاکید، ابن اختی یہ پورا مرکب اضافی کہ میری بہن کا بیٹا، یہ اسم و انہ بن گیا، وجع خبر۔ وجع کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی درد میں ہونا، یعنی انا واجعون، اس کا مطلب ہے کہ مجھے درد ہے کہیں جسم میں، انا واجعون، مجھے جسم میں درد ہے اور وہ درد مسلسل رہتا ہے،
وجیون سے وہاں دیکھیں کسی چیز یعنی یہ بیسیکلی فاعل کے وزن پر صفت مشبہ کا صیغہ ہے کہ ایک آدمی کا مسلسل کسی تکلیف میں رہنا. سو ان ابن اختی وجع فمسح رأسی مسح یمسح مسح کرنا مسح یمسح با فتح سے. اچھا جب ہم کہتے ہیں کہ میں نے مسح کیا تو اس میں ہاتھ پھیرنے کا مطلب ہی ہوتا ہے. اگر میں آپ کہوں امسح یعنی مسح یمسح امسح ظہری میری، اب اس کا مطلب کیا ہے؟ میری کمر پر مسح کرو تو میری کمر پہ ہاتھ پھیرو. سو یہ مسح یمسح. فمسح ہوا فاعل، یہ چلا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. رأسی مرکب اضافی، تو پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا. دعا یدعو دعا کرنا، و دعا لی بالبرکت اور برکت کی دعا کی. دعا یدعو باب نون سے. اچھا لام سے آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے دعا کرنا، اور علا سے آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے بد دعا کرنا. وتودع تودع یتودع باب تفعل، واو ضاد حمزہ مادہ. وضو کرنا تودع فعل ماضی ہوا فاعل، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا. فشربت من وضوئہ شربت فعل ماضی آنا فاعل، میں نے پیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وضو کیا اور جو پانی بچ گیا اس میں سے آپ نے پانی پیا. وقمت خلف ظہری، قام یقوم کا مطلب کھڑے ہونا. سو قمت آنا فاعل، قاف واو میم مادہ، میں کھڑا ہوا. خلف ظہری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمر مبارک کے پیچھے، ظہر کہتے ہیں کمر کو. سو خلف ظہری یہ مرکب اضافی بن گیا. یہ ظرف ہو گیا قمتو کا جو ظرف مکان کے بارے میں آ گیا کسی جگہ پر، خلف ظہری. سو وقمت خلف ظہری فنظرت الی الخاتم، نظر ینظر دیکھنا آنا فاعل، میں نے دیکھا الی الخاتم مہر کی طرف. بین کتفیہ، بین کتفیہ، کاتفن کہتے ہیں کندھے کو، تو کاتفانی کاتفینی مجرور ہوا مضاف الیہ بننے کی وجہ سے. سو بین کتفی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں مبارک کے درمیان تھی، یعنی کس کو دیکھا؟ مہر کو. کیا فرماتے ہیں؟ فَإِذَا هُوَ مِثْلُ زِرِّ الْحَجَرَةِ. فَإِذَا یہاں پر یہ اب اذا کا مطلب یہ ہے کہ یہ مفاجئن ہو گیا کہ اچانک انہوں نے جب دیکھا تو اچانک ایک چیز ان کے سامنے آئی تو انہوں نے کیا کہا؟ ہوا وہ مثل زر الحجلتی، ہوا چلا گیا خاتم کی طرف. زر یہ اچھا یہ مبتدا ہے اور یہ خبر بن گیا مرکب اضافی ہے. مثل زر الحجلتی، حجلہ کہتے ہیں چکوری کو، پرندہ ہے چکوری، کبوتر کی طرح سے ہوتا ہے لیکن تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. زرن کہتے ہیں بیسیکلی انڈے کو، لیکن یہ ذرا چھوٹا انڈا ہوتا ہے. اچھا یہاں پہ بیدن کا مطلب کیوں نہیں آیا؟ بیسیکلی چکوری کے انڈے کو بہت چھوٹا انڈا ہوتا ہے تو اس لیے اس کو انہوں نے یہاں پر زرن کا معنی دے دیا. البتہ زرن ایک اور اس کا میننگ ہوتا ہے، اسے ہم بٹن بھی کہتے ہیں. یہ جو ہماری قمیضوں پر بٹن ہے اسے بھی زرن کہتے ہیں. سو بیسیکلی انہوں نے مماثلت دی ایک چھوٹا سا انڈے کی طرح سے ان کو وہ مہر نبوت کی. اب دیکھیں ان صحابی کے ذہن میں جو ہے وہ چکوری پرندہ آیا، اب آگے جائیں گے تو اگلے صحابی کے ذہن میں کچھ اور آئے گا تو یہ آپ کو تھوڑا سا مختلف ملے گا. اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں. دو حدیث ہیں ایک ہی پیج پر. ان جابر ابن سمرہ رضی اللہ عنہ قال کا فاعل ہوا جو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف چلا گیا. فرماتے ہیں رأیت الخاتم بین کتفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رأیت فعل ماضی آنا فاعل، میں نے دیکھا، الخاتم مفعول مہر کو، بین کتفی. اب دیکھیں اب وہاں پر یہ اس کی جگہ پر ہو ضمیر تھی لیکن یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو پورا مرکب اضافی ہے، یعنی مضافل ہے اس کا، یہ اس کا مضافل ہے، اور یہ کاتفانی کاتفینی نون ڈراپ ہوا مجرور ہونے کی وجہ سے. فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں مبارک کے درمیان میں مہر کو دیکھا. کس حال میں دیکھا؟ یہ حال ہے غدتن. اچھا غدتن کیا ہوتا ہے؟ غدتن جی تو غدتن کہتے ہیں گلٹی کو. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگوں کے نا ہاتھ پہ یا جسم کے کسی حصے پر نا ایک ایسے گوشت سا ابھرا ہوا ہوتا ہے، گوشت ابھرا ہوا ہوتا ہے، اس کو گلٹی سی کہتے ہیں. یعنی وہ گلٹی سے بنی ہوتی ہے، وہ تکلیف نہیں دیتی ہے، بس وہ ایک بنی ہوتی ہے اور بڑی سافٹ سی ہوتی ہے، وہ گھوم پھر بھی رہی ہوتی ہے. یعنی اگر آپ کے یہاں پر ہاتھ پر ہو، کسی کے ہاتھ پر ہو تو وہ اس کو موو بھی کرتا ہے. سو وہ غدتن ایک گلٹی کی طرح تھی. سو گلٹی یا گلٹی کے میرے خیال گلٹی ہی کہتے ہیں. سو غدتن ایک گلٹی کی طرح تھی. حمراء یہ اس کی صفت ہو گئی لال رنگ کی، یعنی اس کا کلر سرخ تھا.
اور یہ اس کی دوسری صفت ہو گئی مثل بیضۃ الحمامتی. سو یعنی اب یہاں حمامت یعنی کبوتری کے انڈے کی مثل. یعنی اب ان صحابی نے جو دیکھا، جو مہر کو دیکھا، مہر مبارک کو، تو ان کے ذہن میں کبوتر کا انڈا آیا، اور ایک ان کے ذہن میں ایک اور چیز آ گئی کہ وہ گلٹی کی طرح تھی، غدۃ حمراء مثل بیضۃ الحمامتی. سو یہ اب ان صحابی کی رائے تھی کہ انہوں نے مہر مبارک کو کس طرح سے دیکھا. اگلی روایت ہے عن عاصم بن عمر بن قتادہ عن جدۃ رمیثۃ قالت رضی اللہ عنہا. عاصم بن عمر بن قتادہ یہ فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں عن جدتہ، اپنی دادی سے. اب یہ رمیثہ جدتی کا بدل ہے کہ ان کی دادی کا نام تھا رمیثہ رضی اللہ عنہا. تو رمیثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں قالت کہ رمیثہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، ہی فاعل جو رمیثہ کی طرف چلا گیا، کیا فرمایا؟ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سمعت انا فاعل، رسول اللہ مضاف الیہ مرکب اضافی مفعول، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا. ٹھیک ہے، اب یہاں پر بیچ کی بات کو چھوڑ کے پہلے ہم آخری لائن کر لیتے ہیں. یقول اب حال ہو گیا کس کا؟ رسولو کا. تو یہ ہے ذل حال، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا لسعد بن معاذ. کس کے بارے میں؟ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتے ہوئے سنا. سو کیا فرماتے ہوئے سنا؟ کب سنا؟ یوم مات، جب وہ مر گئے، جب ان کی یعنی وفات ہوئی، جب وہ شہید ہوئے. سو یوم یہ ظرف ہے اور یقولو کے لیے کہ یقول لسعد بن معاذ یوم مات، جب ان کی وفات ہوئی. مات یموتو یہ فعل ماضی اور ہوا اس کا فاعل جو سعد کی طرف چلا گیا، یہ مضاف الیہ ہے یوم کا. کیا فرمایا؟ یہ مقولہ ہے اہتز لہ عرش الرحمانی. ہاں زا مادہ باب افتعال، اہتز یہتز کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا ایسے جھومتے ہوئے حرکت میں آنا، اہتز حرکت میں آنا. سو ارتعاش آنا اس میں. سو یہاں پہ جھومنا سے مراد ہے اس کا. عرش الرحمن مرکب اضافی یہ فاعل ہے اہتزہ کا، کہ لہو میں ہو جا رہا ہے سعد کے لیے رضی اللہ عنہ کے، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رحمان کا عرش جھوم اٹھا ان کی وفات پر. اچھا، اب جب یہ صحابیہ جو ہیں یہ بات فرما رہی ہیں کہ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، تو وہ بیچ میں اپنی کیفیت بتا رہی ہیں کہ ان کی اس وقت کیفیت کیا تھی. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یعنی یہاں سے بیسیکلی وہ صحابیہ اپنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ کتنے قریب تھیں وہ یہ بتانا چاہ رہی ہیں کہ یعنی وہ جب یہ بات سن رہی تھیں تو وہ کس قدر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھیں. تو یہ بعض دفعہ ہوتا ہے نا، لوگ بتاتے ہیں کہ میں جو ہے وہ کوئی بات بتانے لگتے ہیں تو بیچ میں بتاتے ہیں کسی بڑے آدمی کے ساتھ بیٹھے ہو نا تو میں اس کے اتنا قریب تھا. بیسیکلی اس میں وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ کتنا قرب حاصل تھا. تو یہ تو پھر اور ہی بات تھی. سو یہاں انہوں نے اس قرب کا اظہار کیا، اس کے اندر پھر وہ مہر کی بات آئی ہے. کیا فرمایا انہوں نے؟ لو اشاء شاء یشاء، چاہنا. لو شرط کے لیے آگے، اشاء فعل مضارع انا فاعل. اگر میں چاہتی، کیا چاہتی؟ اب یہ ان کی یہ مفعول بن گیا پورا، یہ پورا جملہ مفعول بنا ہے اشاء کے لیے. اب ان ہے مصدریہ، قبل یقبل بوسہ لینا، باب تفعیل قبل یقبل. سو اقبلہ فعل مضارع انا فاعل منصوب ہوا ان کی وجہ سے. اگر میں بوسہ لینا چاہتی، کس کا؟ الخاتمہ، مہر کا، مفعول ہو گیا اقبل کے لیے. ولو اشاء ان اقبل الخاتمہ، اگر میں مہر کو بوسہ لینا چاہتی. پھر انہوں نے مہر کی صفت بیان کر دی کہ وہ مہر کون سی تھی. تو یہاں الذی حالت نصب میں ہے اور یہ صفت ہے خاتم کی، کہ الذی بین کتفیہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں کندھوں مبارک کے درمیان میں تھی. ولو اشاء ان اقبل الخاتم الذی بین کتفیہ من قربہ. اب یہ من قربہ کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اس کا تعلق ہے اقبلو کے ساتھ ہونا چاہیے کہ ولو اشاء، اگر میں چاہتی ان اقبل الخاتم الذی بین کتفیہ من قربہ، کہ میں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کے باعث اگر میں آپ کی مہر مبارک کو بوسہ لینا چاہتی. آگے کیا انہوں نے فرمایا؟ لفعلت، جواب واقعہ. تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے؟ لفعلت، میں ضرور کرتی. لفعلت، میں ضرور کرتی، یعنی میں کر لیتی لیکن ایسا کیا نہیں. اگر میں کرنا چاہتی تو ایسا ممکن تھا. یہ ممکن ہے، ممکن کے بارے میں کہ اگر ایسا ہونا ہوتا تو پھر ایسا ہو جاتا.
सो यानी उन्होंने अपने कुर्ब का इजहार किया और इसमें उन्होंने मोहर नबूवत का तज़किरा कर दिया। अच्छा, ये हदीस यहाँ क्यों लाई गई? ये बताने के लिए कि मोहर नबूवत मौजूद थी। तो ये जिस हदीस में मोहर का तज़किरा आया उसको उन्होंने जो है वो मुहद्दिस ने चुन लिया। आगे चलते हैं। अन इब्राहीम इब्न मुहम्मद मिन वलद अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाला काना अलीयुन इज़ा वसफ़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ज़करा अल हदीस बितूलिही व क़ाला बैन कतिफ़ैहि ख़ातमुन नबुव्वति व हुवा ख़ातमुन नबिय्यीन। ये हदीस जो पीछे लंबी आई थी पिछले लेक्चर में, ये उसी में से है और वहाँ हमने इसको पढ़ लिया था कि बैन कतिफ़ैहि ख़ातमुन नबुव्वति, मोहर नबूवत थी आपके कंधों मुबारक के दरमियान। सो ये खबर मुक़द्दम मुब्तदा मुअख्खर, हुआ मुब्तदा ख़ातमुन नबिय्यीन खबर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन थे। आगे चलते हैं। अगली हदीस है हदीस नंबर 20। अन इल्बा इब्न अहमर यशकुरी क़ाला हद्दसनी अबू ज़ैद अम्र इब्न अख्तब अल अंसारी। सो रिवायत करने वाले हैं इल्बा इब्न अहमर और उनकी निस्बत है यशकुरी, ये उनकी निस्बत है। सो क़ाला फ़ेल माज़ी हुआ फ़ाइल, इसका चला गया अल्बा की तरफ। हद्दसनी अबू ज़ैदिन, हद्दस युहद्दिसु तहदीसन बाब तफ़ईल, इसका मतलब होता है बयान करना, नी मफ़ऊल। अबू ज़ैदिन ये फ़ाइल हुआ हद्दसा का और नी मफ़ऊल है। ये नी कौन है? ये है इल्बा और हद्दसा का फ़ाइल है अबू ज़ैद। अम्र इब्न अख्तब ये बदल है अबू ज़ैद का, कि वो कौन, उनका नाम क्या था? अम्र इब्न अख्तब अल अंसारी, ये निस्बत हो गई कि अबू ज़ैद अम्र इब्न अख्तब अंसारी, उन्होंने उनके सामने बयान किया। और क्या काला हुआ फ़ाइल, उन्होंने फरमाया क़ाल अली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब इस काला का फ़ाइल कौन है? वो ये अबू ज़ैद हैं। उन्होंने क्या फरमाया कि मुझसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। काला का हुआ फ़ाइल, ली मुझसे, रसूलुल्लाह ये फ़ाइल हो गया काला का, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, किससे? अबू ज़ैद से। क्या फरमाया? या अबा ज़ैदिन, ए अबा ज़ैद, उदनु मिन्नी, दना यदनु करीब होना, दाल नून वाव माना बाब, नून इसका बाब है, दना यदनु करीब होना, उदनु अमर का सीगा, अंता फ़ाइल, मिन्नी मेरे करीब हो जाओ, फमसह ज़हरी, मसह यमसहु, सो अमर का सीगा, फमसह ज़हरी मेरी कमर पर हाथ फेरो। सुभान अल्लाह, क्या बात थी। यानी मुझे बताएं, जिन सहाबी ने कमर पे हाथ फेरा होगा क्या शान मिली उन सहाबी को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमर की निस्बत से। फमसहतु ज़हरहु, अना फ़ाइल, ज़हरहु मफ़ऊल, मैंने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कमर मुबारक पर हाथ फेरा। ना गौर करें कुर्ब का क्या मकाम था। फ़वक़अत असाबि'i अलल ख़ातमी, सो वक़अ यक़अ, उसका मतलब होता है वाक़े हो जाना। अब यहाँ से मतलब यह है कि जिस बात का फ़वक़अत असाबि'i, ये फ़ाइल है, इसबा उनकी जमा है, वाहिद मुअन्नस का सीगा इसलिए है कि गैर आक़िल की जमा। वक़अत असाबि'i यानी मेरी उंगलियां कहीं जा लगना, अलल ख़ातमी मेरी उंगलियां जा लगी किसको? मोहर को। कुल्तु अना फ़ाइल वमल ख़ातम, अब ये कुल्तु का अना फ़ाइल कौन है? ये है ये इल्बा, कि जब उनके सामने अबू ज़ैद हदीस बयान कर रहे थे तो इल्बा ने फौरन कहा वमल ख़ातम, ख़ातम क्या है, मोहर क्या है? मा क्वेश्चन इस्तफहाम, मुब्तदा ख़ातम खबर। काला हुआ फ़ाइल, अब ये फिर अबू ज़ैद हैं, उन्होंने जवाब दिया शअरातुन मुजतमिआतुन, शअरातुन यानी ये बालों की जमा है, मुजतमिआतुन इकट्ठे होना, मुजतमिआतुन इकट्ठे होना, इज्तमा हुआ होना, यानी इंसान के किसी हिस्से पर एक ही जगह पर बालों का ऐसे इकट्ठे हो जाना। तो ये उस तरह से उन्होंने, अब देखें क्यों, इससे पहले जो सहाबी हैं उन्होंने देखा, उन्होंने देखने के बाद फरमाया, उससे पहले सहाबी थे उन्होंने भी देखकर, इन्होंने सिर्फ हाथ फेर कर मुशाहिदा किया, इसलिए उनको लगा कि शायद ये बाल हैं। हर एक का अपना मुशाहिदा था, तो उन्होंने कहा कि ऐसा लगता था जैसे जमा बाल हों, यानी कोई बालों का मजमुआ हो। तो आगे चलते हैं जी। तो अगली हदीस है अब्दुल्लाह इब्न बुरैदा था काला समिअतु अबा बुरैदा। अब्दुल्लाह बिन बुरैदा फरमाते हैं काला समिअतु अबा बुरैदा था, समिअतु फ़ेल माज़ी आना फ़ाइल, मैंने अबा बुरैदा को सुना, यक़ूलु, अब ये हाल हो गया अबा बुरैदा का, फरमाते हुए सुना। क्या फरमाते हुए सुना? जा सलमानुल फ़ारसिय्यु, सलमान फ़ारसी, अब सलमान फ़ाइल जा का और फ़ारसी ये उनकी निस्बत हो गई
کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، حین قدم المدینۃ بمائدۃ علیہا رطب فوضعها، ہین قدیمہ، اب ہین کا مطلب ہے یہ وقت تو بتایا جا رہا، ہین قدیمہ، قدیمہ یقدمو کا مطلب ہوتا ہے دور سے آنا، سو قدیمہ ہوا فاعل جو سلمان فارسی کی طرف چلے گئے، ہین قدم المدینۃ بمائدۃ، جس وقت وہ آئے مدینہ بمائدۃ، ایک دسترخوان لے کر، مائدہ یعنی دسترخوان ساتھ لائے تھے۔ اب یہاں سے مراد ہے کہ جیسے گٹھڑی اور گٹھڑی میں کھانا بندھا ہوا ہو تو مطلب وہ دسترخوان ہی ہے نا ساتھ، کہ میں دسترخوان ساتھ لے کر جا رہا ہوں۔ سو حین قدم المدینۃ بمائدۃ، المدینۃ مفعول قدیمہ، کہ وہ جب تشریف لائے مدینہ، دور سے آئے، اپنے ساتھ کھانے کا دسترخوان بھی لائے۔ اب اس مائدہ کی صفت آ رہی ہے کیا؟ علیہا رطب، یہ جملہ ہو گیا پورا، صفت بن گیا مائدہ کی، علیہا خبر مقدم، رطب مبتدا مؤخر، رطب کہتے ہیں کھجوروں کو، کہ اس پر کھجوریں تھیں۔ فوضعها، پس انہوں نے کیا کیا؟ وضع یدعو، تو پٹ رکھنا، ہوا فاعل جو سلمان فارسی کی طرف چلا گیا، ہاں مفعول یہ مائدہ کی طرف چلا گیا۔ فوضعها، انہوں نے اس دسترخوان کو بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ فقالا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا سلمان ما ھذا، اے سلمان یہ کیا ہے؟ ما استفہام، ھذا خبر مبتدا، ما مبتدا ھذا خبر، ما ھذا یہ کیا ہے؟ فقال، سلمان فارسی نے جواب دیا، صدقۃ علیک وعلی اصحابک، صدقۃ یہ خبر ہے مبتدا محذوف کی، کہ یہ صدقہ ہے علیک آپ پر، وعلی اصحابک اور آپ کے صحابہ پر، متعلق خبر ہو گیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارفعها، رفع یرفع، ارفع انت فاعل، امر کا صیغہ، ارفع اٹھا لو، ہاں یہ مائدہ کی طرف چلا گیا کہ اس دسترخوان کو اٹھا لو، فإنا لا نأکل الصدقۃ، ہم صدقہ نہیں کھاتے، نحن اسم انا، لا نأکل الصدقۃ، لا نفی، نأکل فعل مضارع، نحن فاعل، الصدقۃ مفعول، ہم نہیں کھاتے صدقہ۔ قال فرفعها، صحابی روایت کرنے والے فرماتے ہیں، فرفعها، پس انہوں نے اسے اٹھا لیا، رفع ہوا فاعل سلمان فارسی، ہا مائدہ، کہ انہوں نے وہ دسترخوان اٹھا لیا۔ فجاء الغدا بمثلہ، جاء الغدا، جاء الغدا مطلب ہے اگلے دن، غد کہتے ہیں اگلے دن کو، جاء کا فاعل ہوا جو سلمان فارسی کی طرف چلا گیا، الغدا یہ دن کو وقت کے لیے ہے، جاء الغدا اگلے دن، بمثلہ اسی کی طرح۔ اب یہاں پہ ہا یہ اس عمل کی طرف جا رہا ہے بات، ٹھیک، یہ بات ذہن میں رہے کہ مائدہ کی طرف نہیں بلکہ اس عمل کو ریپیٹ کیا انہوں نے، اس لیے یہاں پہ ہا کی بجائے ہی ضمیر آ رہی ہے، یعنی ہو ضمیر آ رہی ہے مذکر کی۔ فجاء الغدا بمثلہ، یعنی اگلے دن انہوں نے وہی عمل دہرایا۔ فوضعه بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے اسے رکھ دیا، وضع ہوا فاعل، ہو یعنی وہ جو عمل ان کا ریپیٹ کرنا تھا اس عمل کو دوبارہ انہوں نے ریپیٹ کیا، بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ فقال ما ھذا یا سلمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما ھذا یا سلمان، اے سلمان یہ کیا ہے؟ فقال ہدیۃ لک، آپ کے لیے تحفہ ہے، یہ بھی خبر مبتدا مؤخر کے لیے، سو ہدیۃ لک آپ کے لیے تحفہ، ہدیۃ تحفہ کہتے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، ابسطوا، بسط یبسط، ابسطوا یعنی پھیلا دو، پھیلا دو یعنی کھول دو، ہدیہ قبول کرتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، کیا ہوا؟ ثم نظر الى الخاتم على ظهر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فآمن به، ثم پھر نظر کا فاعل ہوا جو سلمان فارسی کی طرف چلا گیا، الى الخاتم مہر کی طرف دیکھا، على ظهر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمر مبارک کے اوپر، فآمن به، آپ وہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، آمن یؤمن به میں ہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کہ آپ پر وہ ایمان لے آئے۔ یہ ایک لمبا واقعہ ہے کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جب رسول اللہ کے پاس آئے تھے تو وہ چند چیزوں کی تحقیق کرنے کے اس میں خواہش میں تھے، تو یہ جو پہلے انہوں نے صدقہ کہہ کر پھیلایا، پھر اگلے دن آئے انہوں نے کہا یہ تحفہ ہے، تو یہ سب وہ ایک لمبی روایت ہے۔ سو بعض یہاں پر جو اصل پوائنٹ تھا وہ خاتم تھا، کہ وہ اس مہر کی طرف اشارہ کیا جائے۔ سو وکان للیہودی، ہوا اس کا اسم، وہ چلا گیا سلمان فارسی کی طرف، للیہودی یعنی وہ تھے یہودیوں کے لیے، یہاں سے مراد یہ ہے کہ وکان یعمل، عمل یعمل وکان یعمل للیہودی، کہ وہ یہودیوں کے لیے کام کرتے تھے۔ فاشتراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اشترا شین را یا باب افتعال خریدنا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاعل و اشترا ہو مفعول سلمان فارسی کی طرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خرید لیا بقضا و قضا، قضا و قضا کا مطلب ہوتا ہے اتنے اور اتنے میں، یعنی یہاں پر کوئی خاص جب مقدار کا اظہار نہ کرنا ہو تو عربی میں کہہ دی قضا قضا، یعنی اگر میں کہوں کہ اس نے کچھ ایسا کہا جو میں نہیں بتانا چاہ رہا یا مجھے معلوم نہیں ہے، میں نے سنا نہیں، میں نے کہا اس نے کچھ ایسا ویسا کہا ہے، تو کہتے ہیں قضا قضا، تو یہ قضا ایسا ویسا کے میننگ میں یا اتنے میں، تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بات کیا ہو رہی ہے۔ سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی قضا و قضا اتنے اور اتنے درہمن مفعول، اتنے اور اتنے درہم میں خرید لیا۔ علا کس شرط پر؟ علا حرف جر متعلق ہو گیا کس شرط پر؟ اب یہ شرط آ رہا ہے جملہ ان یغرس نخلا فیعمل سلمان فیہ حتی تطعم حتی تطعم، سو ان حرف مصدر، غرس یغرسو اس کا مطلب ہوتا ہے بونا، کاشت کرنا۔ وہ یہاں پہ دیکھیں یغرس کا مطلب ہے کہ وہ پودے موجود ہوں اور ان کو زمین میں لگایا جائے، اسے کہتے ہیں غرس، غرس یغرسو، کہ پودوں کا موجود ہونا اور اس کا زمین میں گاڑنا۔ سو علی حرف جر ان مصدریہ، یغرس ہوا فاعل، نخلا مفعول۔ سبحان اللہ، کس شرط پر؟ قربان جائیں، اس یغرس کا فاعل ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس کھجوروں کے پودوں کو زمین میں گاڑیں گے، یعنی وہ لگائیں گے، وہاں پر بوئیں گے۔ قربان جائیں، ایک صحابی کے لیے بھی آپ نے اتنا کچھ کیا۔ الا ان یغرس نخل، نخل کہتے ہیں کھجور کو، فیعمل یعمل فیعمل سلمان فیہ، اب دوسری شرط کیا تھی کہ سلمان جو ہے وہ اس میں عمل کریں گے، یعنی کس شرط پر خریدا گیا؟ ایک تو درہم دیے گئے، دوسری شرط یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس ان کھجوروں کے درختوں کو وہاں پر ان کو پودوں کو لگائیں گے۔ دوسری شرط تھی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں کام کریں گے، کب تک؟ حتی تطعم، اطعم یطعم، تطعم یہاں سے مراد ہے پھل لے آنا، بیسیکلی اس کا مطلب ہوتا ہے کھلانا، لیکن جب اس کی نسبت کی جائے درختوں پھلوں والے درختوں کے ساتھ تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس کا پھل لے آنا۔ تطعم کا ہیا فاعل جو اس نخل کی طرف چلا گیا کہ یہاں تک کہ وہ درخت پھل لے آئیں۔ فغرس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النخیلہ، مفعول فاعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درختوں کو، جو پودے تھے کھجوروں کے پودے، ان کو لگایا، الا سوائے اس کے کہ نخلۃ واحدۃ، سوائے ایک درخت کے، غرسہا عمر، غرسہ فعل ماضی، ہا مفعول، نخلہ کی طرف چلا گیا، عمر یہ فاعل غرسہ، سوائے ایک کے جس کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لگایا۔ تو یہاں نخلتن کا واحدہ اس کی صفت ہے اور غرسہا بھی اس کی صفت ہے کہ سوائے ایک کھجور کے پودے کے جس کو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے لگایا تھا۔ اب بات یاد رہے، شرط یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگائیں گے، یعنی سارے پودے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگائیں گے۔ سبحان اللہ، کیا صحابہ موجود نہیں تھے؟ بہت تعداد تھی پودوں کی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کو لگایا۔ ایک عمر رضی اللہ عنہ نے لگا دیا۔ اب دیکھیں ہوا کیا، فحملت النخل، حمل یحمل، حملت واحد مؤنث کا صیغہ، النخل من عامھا، نخل فاعل حمل، وہ جو درخت جو کھجوریں تھیں وہ اسی سال پھل لے آئیں، اس کا مطلب ہوتا ہے پھل لے آنا۔ بیسیکلی حمل یحمل کا مطلب ہوتا ہے بوجھ اٹھانا، تو یہ نخل جب ہم کہیں گے نا حملت النخل سے مطلب ہے کہ کھجوروں کا لد جانا، یعنی کھجوروں کے درختوں کا لدا ہوا ہونا، بوجھ مراد کیا ہے؟ پھل آ جانا۔ فحملت النخل من عامھا، جو درخت تھے وہ پھل لے آئے اس سال۔ ولم تحمل النخلۃ، یہ فاعل تحمل اور یہ ملانے کے لیے زیادگی اصل میں مجزوم ہے۔ ولم تحمل النخلۃ، ایک درخت نے پھل نہیں دیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما شأن هذه النخلہ، ما استفہام شأن هذه النخلہ، هذه النخلۃ ما شأن، اچھا ویسے یہ مجرور ہونا چاہیے۔ یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ احادیث کے جو ٹیکسٹ ہوتا ہے نا، اس میں کہیں ٹائپنگ میں زبر زیر کی آپ کو مسٹیک جو اوریجنل احادیث کی کتابیں اس میں نہیں ملتی، لیکن جو بعد میں کاپی کی جاتی ہیں اور جو بعد میں کہیں روایات کو اکٹھا کیا جاتا ہے، وہاں پر کہیں نہ کہیں آپ کو زبر زیر پیش آگے پیچھے مل جاتی ہے۔ یہ چونکہ مضاف الیہ بن رہا ہے شأنو کا، ما شأن هذه النخلۃ، اس درخت کا کیا معاملہ ہے؟
اس درخت کا کیا معاملہ ہے؟ فقال عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ انا غرستها، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انا غرستها، اسے میں نے لگایا ہے، انا مبتدا غرستها خبر، غرست فعل ماضی، انا فاعل، ہا نخلا کی طرف۔ فنزعها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فغرسها، نزع کا مطلب اکھیڑ دینا، ہاں اس کو یہ مؤنث کی طرف چلا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کو اکھیڑ دیا، فغرسها اور اسے دوبارہ لگایا، فحملت من آمیها، یعنی وہ اسی سال میں پھر وہ درخت بھی پھل لے آیا۔ تو غور کریں کہ جس شرط پر بات ہوئی تھی، اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی جب وہ ایک پودا اس شرط سے باہر چلا گیا تو اس میں پھل ہی نہیں آیا، سبحان اللہ۔ آگے چلتے ہیں اگلی حدیث کی طرف۔ عن ابی نضرۃ العوقی قال سألت ابا سعید الخدری عن خاتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی خاتم النبوۃ فقال كان في ظهره بدعة ناشزة۔ ابی نضرہ العوقی فرماتے ہیں قال ہوا فاعل، یہ ابی نضرہ کی طرف چلا گیا، سألت ابا سعید الخدری، سألت انا فاعل کہ میں نے سوال کیا، ابا سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مفعول حالت نصب میں، ان خاتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کے بارے میں، یعنی کا مطلب ہوا، اب دیکھیں یہاں پہ کیا ہوا کہ ان خاتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر کے بارے میں۔ یہ یعنی کا لفظ کیوں آیا کہ تاکہ وضاحت کر دی جائے کہ خاتم سے مراد کیا ہے۔ خاتم سے مراد وہ انگوٹھی والی مہر بھی ہوتی ہے، لیکن یہ دوسری وضاحت کر دی گئی۔ انا یعنی کا مطلب ہے کہ مطلب ہونا، یعنی ہوا فاعل، یعنی ان کا مطلب تھا خاتم النبوتی، ان کا مطلب کیا تھا؟ ختم نبوت کی جو مہر تھی اس کے بارے میں، خاتم النبوتی۔ فقال، صحابی فرماتے ہیں یعنی ابا سعید نے ان کو جواب دیا، یہ ان کا فاعل ہو گیا، کانا فی ظہرہ بدعۃ ناشزۃ، یہ ہے اسم و کانا اور یہ ہے خبر و کانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک پر بدعۃ ناشزۃ، ناشزۃ کہتے ہیں ابھرا ہوا ہونا، اور بدعۃ کہتے ہیں گوشت کو، یعنی کچھ گوشت ابھرے ہوئے گوشت جیسی تھی وہ۔ اب یہ ان صحابی کا مشاہدہ تھا، کان فی ظہرہ بدعۃ ناشزۃ، ناشزۃ اس کی صفت ہے بدعۃ کی۔ آگے چلتے ہیں، غالباً آخری حدیث ہے۔ ان عبداللہ بن سرجسہ، عبداللہ بن سرجس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ قال ہوا فاعل، اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انا فاعل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفعول حالت نصب میں، کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خدمت میں حاضر ہوا، وَهُوَ فِي نَاسٍ مِّنْ أَصْحَابِهِ، ہوا مبتدا، فی ناسن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فی ناسن چند لوگوں میں تھے، وہ چند لوگ کون تھے؟ یہ ان کی صفت آ رہی ہے، من اصحابہ، آپ کے صحابہ میں سے، وہ لوگ تھے آپ کے صحابہ میں سے۔ فدرت ہکذا من خلفہ، درت دارا یدور، انا فاعل یعنی چکر کاٹنا، ہکذا سے مراد ہے اس طرح سے، یہ انہوں نے چکر کاٹ کے دکھایا ہوگا۔ فدرت ہکذا، اس طرح سے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفی یعنی بیک سائڈ پر، پچھلی خلف کی طرف چکر لگایا۔ فدرت ہکذا من خلفہ، فعرف الذی ارید، عرف یعرف کا مطلب ہوتا ہے جاننا، عرف کا فاعل ہوا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلا گیا، الذی مفعول، ارید اس کا صلہ، فعرف الذی ارید، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہچان گئے کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ فالقا، القا یلقی، اچھا القا یلقی اس کا مطلب ہوتا ہے ڈالنا، لیکن جب ان کا لفظ آ جائے تو اس کا مطلب پھر ہوتا ہے ہٹانا۔ فالقى الرداء، ردا کہتے ہیں چادر کو، اپنے اوپر چادر جو لی ہوتی تھی۔ القى الرداء عن ظهره، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر مبارک کو اپنی کمر سے ہٹا دیا۔ القى یلقی، لام قاف اور یا مادہ باب فعل، القى یلقی۔ فرماتے ہیں رأیت، انا فاعل، میں نے دیکھا، موضع الخاتم، موضع کہتے ہیں جگہ کو، موضع مفعول کا وزن ہے، اسم المفعول کا وزن ہے، یعنی وہ جگہ جہاں پر رکھی ہوئی ہو۔ فرأیت موضع الخاتم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کی جگہ کو دیکھا، علی کتفیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں مبارک پر، مثل الجمع، یہ مثل اب یہ صفت آ رہی ہے اس موضع کی، مثل الجمع، کہ وہ جگہ کیسی تھی؟ مٹھی کی طرح تھی، مثل الجمع، جمع کہتے ہیں مٹھی کو، جب مٹھی باندھ کے کہتے ہیں جمع، مثل الجمع، وہ مٹھی کی طرح تھی۔ حولہا خیلان، اب اس کی صفت کیسی تھی؟ حولہا
اب یہ صفت ہے کس کی؟ سوری یہ صفت آ رہی ہے خاتم کی، خاتم مؤنث کا صیغہ ہے. حولہا خیلان، اس کے اندر خیلان مبتدا مؤخر ہے، حولہا مبتدا مؤخر ہے کہ اس کے ارد گرد تھے. خیلان کا مطلب ہوتا ہے تل، تل تھے اس کے. کأنہا ثعالیل، اب یہ اگلا جملہ صفت آ رہا ہے خیلان کی، خیلان کی، یہ خیلان کی صفت ہے. کأنہ حروف مشبہ بالفعل میں سے، ہاں اسم کأنہ، ثعالیل خبر. ثعلول کی جمع ہے ثعالیل، یہ کیا ہوتا ہے؟ بہرحال اس کی میں مختصر سی وضاحت کر دیتا ہوں. بیسیکلی دیکھیں ہمارے جسم پر تل ہوتے ہیں. اچھا تل مختلف طرح کے ہوتے ہیں، کچھ کے فلیٹ ہوتے ہیں، تل ہوگا اس کے جسم پر، جسم کے اوپر جلد پر، تو وہ تل فلیٹ ہوگا، پتہ چلے یہ بھی تل ہے. کچھ تل ہوتے ہیں جو ابھرے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی ابھرے ہوئے تل ہوتے ہیں، اور وہ پھر ان تلوں کے سائز جو ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں، کوئی چھوٹے ہوتے ہیں، کوئی بہت بڑے ہوتے ہیں، کئیوں کے تو بہت بہت بڑے ہوتے ہیں. سو یہاں سے انہوں نے ان تلوں کی وضاحت کی کہ وہ تلوں کا سائز کیا تھا. بیسیکلی وہ تلوں کا سائز بتا رہے ہیں. سو وہ انہوں نے کیسے بتایا؟ کأنہا ثعالیل. ثعالیل کسے کہتے ہیں؟ انسان کے جسم پر سینے پر دو اعضاء ہوتے ہیں، اور ان اعضاء کے اوپر جو ابھرا ہوا حصہ ہوتا ہے جس سے یعنی دودھ کا اخراج ہوتا ہے، سو اسے ثعلول کہتے ہیں. تو اس کی جمع ہوتی ہے ثعالیل. سو یہ انہوں نے ایک مثال دی کہ اس تلوں کا جو سائز تھا نا وہ تقریباً ایسا تھا. حولہا خیلان کأنہا ثعالیل فرجعت انا فاعل حتی، پھر وہ کہتے ہیں کہ یعنی جب وہ چکر کاٹ رہے تھے اور انہوں نے دیکھ لیا، فرجعت میں لوٹا، حتی یہاں تک کہ حتی استقبلتہ، استقبل یستقبل یہاں سے مراد ہے سامنے آ جانا. استقبلت انا فاعل ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گیا. فقلت، اور میں نے کہا غفر اللہ لک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. غفر معاف کرنا، اللہ لفظ الجلالہ فاعل، غفر اللہ معاف فرمائے، لک آپ کو، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ آپ کی مغفرت فرمائے. یہ ایک دعا ہوتی ہے. سو فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ولک، اور تمہیں بھی. یہ وہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی دعا دے غفر اللہ لک تو آپ بھی آپ اس کو جواب دینا ولک، اور یعنی تمہیں بھی. سو فقال القوم، قوم جو یعنی موجود تھی اس نے کہا استغفر لک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ استفہامیہ کوشچن ہے، یعنی بیسیکلی کوشچن ہے. استغفر لک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی طلب کرنا. سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاعل، استغفر لک تمہارے لیے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لیے مغفرت طلب کی ہے؟ بہت بڑی بات تھی نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی کو دعا دی کہ اللہ تمہیں معاف فرمائے تو دعا پوری ہو گئی. فقال، ان صحابی نے جواب دیا، نعم ہاں، ولکم، اور تمہارے بھی لیے بھی، یعنی اور تمہارے لیے بھی طلب کی ہے. اچھا، اس کی انہوں نے پھر دلیل دی قرآن مجید سے. ثم تلا هذه الآیت، پھر تلا یتلو تلاوت کرنا، هذه الآیت مفعول تلا، پھر انہوں نے یہ آیت مبارکہ تلاوت کی سورہ محمد سے. واستغفر، طلب کرنا، امر کا صیغہ انت فاعل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم طلب کیجیے لذنبک، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغفرت طلب کیجیے لذنبک، اپنی جو یعنی کمی بیشی کے لیے. وللمؤمنین، اور مومنوں کے لیے بھی. والمؤمنات، اور مومن عورتوں کے لیے بھی، یعنی اپنے لیے اور اپنے مومنوں کے لیے، سب کے لیے مغفرت طلب کریں. سبحان اللہ. سو یہ انہوں نے ان کو جواب دے کر دلیل دے دی. سو الحمدللہ اب آپ نے مجھے بتانا ہے کہ لیکچر کیسا رہا، آپ کو مہر نبوت کے بارے میں کیا پتہ چلا. اچھا، اب آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے جو ہمارے 2 لیکچر گزرے اس میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن مبارک جو ظاہر تھا اس کے بارے میں بات کی. آج ہم نے مہر نبوت کے بارے میں بات کی. تو اب ہم کیا ہوگا اس لیکچر کے بعد، ہم انشاءاللہ، مجھے امید ہے انشاءاللہ باذن اللہ ہم بتا سکیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کم نے مبارکباد تھی، وہ ایسی ایسی دکھتی تھی، اس کا یہ تھا، اس کا مقصد یہ تھا، اسے اس کو یعنی ختم نبوت کی مہر کیوں کہتے ہیں. تو یہ تمام باتیں آپ وضاحت کر سکتے ہیں. کہیں پر آپ دعوت دے رہے ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کرنا چاہ رہے ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کیسی دکھتی تھی. سو الحمدللہ اپنی آراء سے ضرور مجھے مطلع کیجیے گا، میرے لیے بھی دعا کیجیے گا. اپنے لیے سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا. آمین یا رب العالمین.